السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 272 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی 273 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین، تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھیں لام زیر لل، کیا پڑھنا؟ لل لل لل۔ اگر کوئی یہاں پڑھتا ہے لیل، کیا پڑھتا ہے؟ لیل، تو غلط ہوگا، کیونکہ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر سکون آتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ سکون والا حرف اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تب آپ کی آواز ٹکرانی جیسی معلوم ہونی چاہیے، اور اگر وہ حرف حروف قلقلہ کے علاوہ ہے تو وہاں پر آپ کی آواز ٹکرائے نہیں بلکہ اسٹک ہو جانی چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پر اگر کوئی پڑھتا ہے لیل تو غلط ہوگا، یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے لیل لیل لیل، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد فقرائی، کیا پڑھیں گے؟ فقرائی، فا پیش فو، قاف زبر قا، را الف مد زبر را، فقراء۔ اب یہاں پر دیکھیے بعض اوقات لوگ فا کے اوپر جب ضمہ آتا ہے نا تو فو پڑھتے ہیں، فو، جو کہ مجہول طریقہ ہے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پاک کو عربی لہجے کے اعتبار سے پڑھنا ہے، تو یہاں پر فا پیش فو نہیں پڑھیں گے بلکہ فا پیش فو پڑھیں گے، فو فو فو۔ اس کے بعد قاف زبر قا، قاف چونکہ موٹا حرف حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے لہٰذا اسے موٹے طریقے سے ادا کرنا۔ یہاں پر قا نہیں بولنا بلکہ قا 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 ایسا بولیں گے۔ اس کے بعد را الف مد زبر را، الف مدہ کر رہے ہیں، اور الف مدہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہے؟ مد بھی ہے۔ اب جب مد آ گیا تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے، اور یہ کون سا مد ہے؟ مد کی پہلی قسم مد متصل۔ مد متصل کا ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ اسی کلمے کے ساتھ آئے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، للفقراء، یہ پورا ایک لفظ ہے۔ اب حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں ہے، اور حمزہ حرف مد کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا مد متصل کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کھینچیں گے، زائد کھینچیں گے، للفقراء۔ اب دیکھیے یہاں پر را بھی ہے اور را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو جب آپ اس کو کھینچیں گے اور مد کریں گے تو را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ را کی جو کنڈیشن ہے، را کے اوپر اگر زبر یا پیش آتا ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر آتا ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، تو اس صورتحال میں یہاں پر را موٹا پڑھا جائے گا۔ اب آگے چلیں گے تو حمزہ کو لام سے ملایا، حمزہ لام زیر ال، ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا۔ اب یہ جو لفظ ہے الذین، لیکن یہاں پر جب ہم حمزہ سے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے الذین، تو یہ جو الذین پڑھیں گے نا اس میں ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ کھینچے گی،
کھینچنا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور نرمی اس لیے ہوگا کیونکہ ذال جو ہے نرم حرف ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ہم کھینچیں گے اور یا مدہ کریں گے۔ جب بھی ذال کو ادا کریں گے تو اس میں سیٹی والی صفت محسوس نہ ہو، جیسے کہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے زی، کیا پڑھتا ہے؟ زی، تو یہ غلط ہے، یہ ذال جو ہے زا بن گیا، جو را کے بعد حرف آتا ہے اس میں تبدیل ہو گیا۔ تو ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ کریں گے اور اس کا جو مخرج ہے وہ سمجھنا ہے۔ ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے؟ ثنایا علیہ کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ سامنے کے جو دو بڑے دانت ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ثنایا علیہ، جو ہنستے ہوئے معلوم دیتے ہیں۔ تو اس کے کنارے پر اپنی زبان کی نوک کو لگانا ہے، اس کے بعد منہ کو اوپن کریں گے، ذال ذال، سمجھ آ رہی؟ اب یہ جال نہیں ہے اور نہ ہی زال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم یہاں پر کھینچ کے یا مدہ کر رہے ہیں، رینا، نون کو جلد پڑھیں گے، للفقراء الذین، آگے احصروا، حمزہ ہا پیش اوہ، کیا پڑھنا؟ اوہ اوہ، صاد زیر سی، را پیش رو، احصروا، اوہ، ہا کو نکالیں گے، صاد کو موٹا رکھنا، را کو بھی موٹا رکھتے ہوئے واو مدہ کرنا، احصروا احصروا۔ دیکھیے یہ جو صاد ہے یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ حروف مستعلیہ بولے تو جن حرفوں کو موٹا پڑھنے کا حکم ہے، جب کوئی حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، وہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تو جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے ہر حال میں۔ تو یہاں پر صاد کے نیچے زیر ہے لیکن صاد موٹا ہی پڑھیں گے، احصروا۔ آگے فی، فایا زیر فی، یا مدہ کر رہے ہیں، سبیل اللہ، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام لام زیر لل، سبیل، سین کی جو آواز ہے سیٹی نما نکلے گی اور با کو یا سے ملاتے ہوئے یا مدہ کریں گے تو ایک الف کھینچیں گے، سبی، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، سبیل اللہ۔ یہ جو دو لفظ ہے سبیل اور اللہ، یہ دونوں لفظ کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو صرف اور صرف دو جگہ کھینچے گا۔ ایک تو بی میں ہم کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور ایک یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے یہ کھینچے گا ایک الف کی مقدار کے باقدر، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ طویلہ یعنی کہ کھڑا زبر، اور کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یعنی کہ الف مدہ کو جس طرح پڑھتے اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی پڑھنا ہے، تو اس کو بھی ہم ایک الف کے باقدر کھینچیں گے۔ تو جب دونوں لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے فی سبیل اللہ، سبیل اللہ، حاضر ہی، ہے نہیں بولنا، لاہے نہیں بولیں گے، غلط ہے، ہی بولنا، لاہی، ٹھیک ہے، لاہی۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے جو کہ میں واضح کروں، جب بھی لفظ اللہ آ جائے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے والا حرف یہاں پر لام ہے، اور لام کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر کی حرکت ہے۔ تو جب بھی لفظ اللہ آئے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ سبیل اللہ، لیکن
اگر اسلام کے اوپر زبر یا پیش ہوتا تو ہم اس لفظ اللہ کا لام کو موٹا کر کے پڑھتے. یہ ہے رول لفظ اللہ کے لام کا. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکت ہو. آگے چلیں گے. لا، لام الف زبر لا، الف مدہ کیا. اس کے بعد یستطیعون، یا سین زبر یس، تا زبر تا، طا یا زیر طی، عین واو پیش عو، نون زبر نا. اکثر و بیشتر لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تا ہے اور یہ قا ہے، یہ دونوں جو حرف ہے یہ ہم آواز حرف ہے. یعنی کہ جن لوگوں کو تجوید کی معلومات نہیں ہے، جن لوگوں کو مخارج کی معلومات نہیں ہے، جب وہ لوگ پڑھیں گے تو تا اور قا میں فرق محسوس نہیں ہوگا. دونوں حرف کو ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو ادا کرنے میں غلطیاں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یا کو جب سین سے ملائیں گے آواز سیٹی والی جھلکے گی، یس یس یس. اس کے بعد تا، یس تا یس تا. اس کے بعد قا یا زیر قی. اب دیکھیے تا اور طا میں لوگ فرق نہیں سمجھتے. جو فرق میں آج آپ کو واضح کر رہی ہوں غور و دھیان سے سنیں. تا اور طا میں بہت فرق ہے. یہ جو تا ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ باریک پڑھا جاتا ہے. کیسا پڑھا جاتا ہے؟ باریک. کیا پڑھیں گے اس کو؟ تا تا تا. اور یہ جو حرف ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے، بولڈ کر کے پڑھیں گے. جیسے کہ قا قا قا. یہ لفظ، یہ حرف کیا ہے؟ تا. اور یہ کیا ہے؟ قا. تا قا تا قا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ دونوں جو حرف ہیں نا ایک دوسرے کی ضد میں آتے ہیں. جیسے کہ تا کے اندر استعلا کی صفت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ استعلا بولے تو موٹے پن کی صفت، ٹھیک ہے؟ یہ اور جو طا ہے اس کے اندر استعلا کی صفت پائی جاتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. طا موٹا ہے اور تا باریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، اور یہ تا یعنی کہ باریک والا جو تا ہے یہ حروف مستفیلہ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر دیکھیے جب طا کو یا سے ملائیں گے تو یا مدہ کریں گے تو موٹے طریقے سے کھینچنا ہے. یستطیع یستطیع یستطیع. عون، یہاں پر عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے. عین واو پیش عو، عین واو پیش عو، عین واو پیش عو. بعض اوقات لوگ جب عین ادا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ حمزہ ادا کر رہے ہیں، اونا اونا پڑھتے ہیں. اونا نہیں ہے. اگر کوئی حرف آپ کا نہیں نکلتا اس کی خوب مشق کرے، پریکٹس کرے، اس کا مخرج کیا ہے پہلے اس کو سمجھے اور اسی جگہ سے اس حرف کو نکالے، تب آپ کا حرف صحیح طریقے سے ادا ہوگا. اس کے بعد جائیں گے نون زبر نا. تو جب یہ پورا لفظ کو پڑھیں گے یستطیعون یستطیعون، ٹھیک ہے؟ یہ جو طا ہے یہ موٹا حرف ہے، موٹے طریقے سے ادا ہوگا. یستطیعون. آگے ضربن، ضاد را زبر ضر. کیا پڑھیں گے؟ ضر. ضاد کو بھی موٹا اور را کو بھی موٹا. را کیوں موٹا؟ کیونکہ را ساکینہ ہے.
जब भी कहीं पर राय साकीना आए तो वो रा मोटा होगा या बारीक होगा, उसका फैसला उससे पहले वाला जो हर्फ है उसके हरकत के मुताबिक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे राय साकीना है, राय साकीना उस रा को कहते हैं जिस रा के ऊपर सुकून यानी कि जज्म आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं आप रा के ऊपर जज्म, तो इस जज्म का एक और नाम है सुकून। जब ये सुकून रा पर आ गया तो ये राय साकीना बन गया, और राय साकीना का फैसला उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो हरकत होती है उसके मुताबिक होता है। तो यहाँ पर राय साकीना से पहले क्या है, दौद है, और दौद के ऊपर जबर की हरकत है, लिहाजा इस रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, ज़रबन, ज़रबन। अब यहाँ देखिए बा के ऊपर दो जबर की तनवीन भी है, और दो जबर की तनवीन के बाद हर्फ फा आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर कौन सा कायदा बना, इख्फा का कायदा बना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। ज़रबन, ज़रबन। ठीक है, जब भी इख्फा करेंगे हमारी जो जबान है वो आज़ाद होगी, कहीं पर टच नहीं होगी। आगे चलेंगे, फिल अर्ज़, फा लाम ज़ेर फिल, फिल, फिल। यहाँ पर फिले, फिले ऐसा नहीं बोलना, फिल। हमजा रा जबर अर, रा मोटा क्योंकि उससे पहले जबर है अर, और दौद ज़ेर वी। दौद का मखरज क्या है, जबान का जो बगली किनारा है उसको ऊपर की दाढ़ में सटाएंगे। दाढ़ कहते हैं जिस दांत से हम चबाते हैं। अब देखिए दाढ़ आपके दोनों जानिब है और बगली किनारा भी दोनों जानिब है, तो जिस जानिब से आपको सहूलत हो दौद की अदायगी उसी तरह से करेंगे। तो जबान का जो बगली किनारा है उसको हम दाढ़ में सटाएंगे, दौद, दौद, ऐसा। तो यहाँ पर हम जब स्टॉप करेंगे फिल अर्द, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यहीं तक आज रहने देते हैं, एक बार मैं ऊपर से पढ़ती हूँ। उम्मीद है कि ये जो एक लाइन या 1.5 लाइन जो भी मैंने समझाया है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने लंबे चले जाएंगे या कुरान कब मुकम्मल होगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि मैं इस तरह से समझाऊं कि हर देखने वाला जो कि सीख रहा है मेरे चैनल से, चाहे वो हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ आए। इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि कोई चीज़ उनको समझ में ना आया हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे डिटेल से समझाऊँ, चाहे उस वीडियो में मैं 1 लाइन समझाऊँ या 2 लाइन समझाऊँ या 3 लाइन समझाऊँ, लेकिन पूरे डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो और कोई कायदा समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ को मैं फिर से समझाऊंगी। तो आज का जो लेसन है वो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम लोग एक एक आयत करके सीखेंगे। और बस दिल में ये रखे कि बस हमें सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है। तो अगर ये ख्याल है आपको तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे से सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आप सदका जारिया का हिस्सा बने, तो जो चीज़ें आप सीखते हैं यानी कि जिस वीडियो से आपको समझ में आता है कि इससे मैंने कुछ सीखा है, तो आप उस वीडियो को जिससे आपने कुछ भी सीखा है उस वीडियो को आप शेयर कर दें सदका जारिया की नीयत से, ताकि आपको उसका अज्र मिले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अच्छी चीज़ों को अगर आप शेयर करते हैं अल्लाह ताला आपको उसका अज्र देगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बाकी की जो लाइंस है वो हम करेंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला से दुआ करें ये पढ़ने पढ़ाने का अमल जो है इसमें आसानी का मामला फरमाए,
اور میں ڈیلی یا ایک دن بعد کر کے میں ویڈیوز ڈال سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔